الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ سورہ نحل کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، آیت نمبر 77 سے آج آغاز کرنا ہے، رکوع نمبر 11۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اور اللہ پاس ہیں بھید آسمان اور زمین کے۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، اور قیامت کا کام ویسا ہے جیسے لپک نگاہ کی یا اس سے قریب۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب وہ بار بار یہ سوال کر رہے ہیں کہ دنیا کا خاتمہ کب ہوگا، یا وہ عذاب کب آئے گا جو آپ کہتے ہیں کہ رسولوں کے منکروں پر آتا ہے۔ پہلی بات تو یہ فرما دی کہ جو بھید ہیں آسمانوں اور زمین کے، وہ اللہ ہی کے پاس ہیں، اور یہ جو دنیا کا خاتمہ ہے یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ وما خلقکم وبعثکم الا کنفس واحدہ، کہا کہ ان کا پیدا کرنا اور ان کا دوبارہ جی اٹھانا اللہ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے کسی ایک نفس کو پیدا کرنا یا اس کو دوبارہ جی اٹھانا۔ تو کہا کہ کچھ مدت نہیں لگے گی، بس پلک جھپکنے یا اس سے بھی کم مدت میں اللہ تعالیٰ اس ساری بساط کو لپیٹ دیں گے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور اللہ نے تم کو نکالا ماں کے پیٹ سے، تم کچھ نہ جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون، اور دیے تم کو کان اور آنکھیں اور دل شاید تم احسان مانو۔ یعنی جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا عاجز، کتنا درماندہ، ٹھیک ہے پوٹینشلی کچھ علم اس کو دیا جاتا ہے، انگرینڈ ہوتا ہے انسان کی فطرت میں، لیکن وہ ایکچولائز تو بہرحال وجود میں آنے کے بعد ہوتا ہے۔ اور جس کو کہا جاتا ہے نا کہ انما العلم بالتعلم، کہ علم جو ہے وہ سیکھنے سے آتا ہے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ فیکلٹیز دیں، تمہیں سماعت دی، بصارت دی، اور دل دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، نتیجہ نکالنے کی استعداد تمہیں اللہ نے تمہارے لیے میسر کی۔ اور یہ سب کس لیے ہے؟ تاکہ تم اس کا شکر مانو، نہ یہ کہ تم اللہ کے پیغمبروں کے مقابل میں اکڑو، اللہ کی وحی کے مقابل میں اپنی عقل اور اپنے جو گمان ہیں، جو اٹکل ہیں، ان کے تیر تکے جو ہے وہ چلاؤ۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، اب جو آفاق میں اللہ کی نشانیاں ہیں اس کی طرف اشارہ۔ کیا نہیں دیکھتے اڑتے جانور حکم کے باندھے آسمان کی ہوا میں؟ ما یمسکہن الا اللہ، کوئی تھام نہیں رہا ان کو سوا اللہ کے۔ تم نشانیاں مانگتے ہو، تم حسی معجزات طلب کرتے ہو، ایک پرندوں پر ہی غور کر لو، کن کو تھام رکھا ہے، کس نے تھام رکھا ہے ان کو ہوا میں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں پتے ہیں ان لوگوں کو جو یقین لاتے ہیں۔ اس کا فائدہ ہے، یعنی ایمان لانے میں بعضے اٹکتے ہیں معاش کی فکر سے، سو فرمایا کہ ماں کے پیٹ سے کوئی کچھ نہیں لاتا، اسباب کمائی کے آنکھ کان دل اللہ ہی دیتا ہے۔ یہاں ایک اور لحاظ سے شاہ صاحب نے اس کو واضح کیا کہ عام طور پہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر ہم بتوں کو چھوڑ دیں گے تو ہماری ساری معیشت جو ہے وہ برباد ہو جائے گی، ہماری ساری جو سیادت و قیادت ہے وہ مجروح ہو جائے گی۔ تو شاہ صاحب اس ریفرنس سے بھی لے کر آئے ہیں کہ تم جب پیدا ہوتے ہو تو انسان اپنا رزق خود تو نہیں لے کر آتا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو فیکلٹیز دی ہیں، اس کے ذریعے کماتا ہے۔ اور کہا کہ اڑتے جانور ادھر میں کس کے بھروسے رہتے ہیں؟ وہی بات جو اللہ کے نبی نے فرمائی کہ لو انتم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو، اعتماد کرو جیسا کہ اس پہ توکل اور اعتماد کا حق ہے، لرزقکم، تو وہ تمہیں یقیناً روزی دے گا، کما یرزق الطیر، جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے،
تغدو خماسن و تروح بطانن، صبح جب نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں اور جب شام کو واپس آتے ہیں تو بھرے پیٹ سے ہوتے ہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے بنا دیے تم کو تمہارے گھر بسنے کی جگہ۔ وجعل لکم من جنود الانعام بیوتا، اور بنا دیے تم کو چوپایوں کی کھال سے ڈیرے، اس سے تم جو ہے خیمے بناتے ہو۔ تستخفونہا یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، جو ہلکے لگتے ہیں تم کو جس دن سفر میں ہو اور جس دن گھر میں، یعنی بالکل پورٹیبل ہوتے ہیں، تم ان کو اٹھا کر لے جا سکتے ہو۔ ومن اصوافہا، اور یہ جو چوپائیں ہیں ان کی اون سے، واوباریہا، اور ببریوں سے، یعنی ببری کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی اونٹ کی اون کو کہتے ہیں۔ واشعارہا، اور بالوں سے۔ اساسا و متاعا الی حین، کتنے اسباب اور برتنے کی چیزیں ایک وقت تک۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے جو تمہاری جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ جو کمیوٹ تم کرتے ہو اس کا بھی ذریعہ بنتے ہیں، تمہارے لیے گوشت کا ذریعہ ہیں، تمہارے لیے دودھ کا ذریعہ ہیں، اور پھر اس کے ذریعے تم جو ہے وہ خیمے بناتے ہو، اور پھر ان کے بالوں سے، اونوں سے، چمڑے سے طرح طرح کی چیزیں تم حاصل کرتے ہو۔ لیکن یہ سب کیا ہے؟ الی حین، متاعن الی حین، یہ برتنے کا سامان ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ ایک خاص مدت تک ہے۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ نے بنا دی تم کو اپنی بنائی چیزوں کی چھاویں۔ وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور بنا دی تم کو پہاڑوں میں چھپنے کی جائیں، چھپنے کی جگہیں، غار ہوتے ہیں۔ وجعل لکم سرابیل، اور بنا دیے تم کو کرتے، تقیکم الحر، جو بچاؤ ہیں گرمی کا۔ وسرابیل، اور کرتے، تقیکم بأسکم، جو بچاؤ ہیں لڑائی کا۔ اب یہاں پر جیسے قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے، ایجاز کا بعض اوقات اسلوب اختیار کیا جاتا ہے کہ ایک چیز بیان کر دی جاتی ہے۔ یہ جو لباس ہیں، کرتے ہیں، یہ انسان کو گرمی سے، تپش سے بھی بچاتے ہیں اور سردی سے، برودت سے بھی بچاتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک چیز کا ذکر کر دیا، اور چونکہ جو مطابق حال تھی اولین مخاطبین کے کہ ان کے ہاں زیادہ مسئلہ جو ہے وہ تپش کا تھا، سردی کا معاملہ اس طرح نہیں تھا۔ اسی طرح کہا کہ یہ جو کرتے ہیں تم پہنتے ہو اور پھر انہی کو تم زرہیں تم بنا لیتے ہو، تو وہ تمہیں جو ہے لڑائی میں، جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں۔ اور یہ کہا نا کہ یہ ہم نے دیے ہیں، یعنی انسان اپنی سکل استعمال کر کے اگر کوئی چیز بناتا ہے تو اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف کرنی چاہیے۔ ہاں اس کا کوئی سوء استعمال ہے، برا استعمال ہے، گناہ اور شر کے معاملے میں ہے، اس کی نسبت اپنے نفس کی طرف کرنی چاہیے۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، اسی طرح پورا کرتا ہے اپنا احسان تم پر شاید تم حکم میں آؤ۔ فَإِن تولوا، پھر اگر پھر جاویں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو تیرا کام یہی ہے کھول کر سنا دینا۔ یہ بات قرآن مجید میں بار بار بیان ہو رہی ہے کہ جو اختیار ہے وہ انسان ہی کے پاس اس کا کنٹرول ہوتا ہے۔ پیغمبر جو ہے خیر کی طرف دعوت دیتے ہیں، ابلیس اور اس کی ذریت مانوی اور صلبی جو ہے وہ شر کی طرف بلاتی۔ یعرفون نعمت اللہ، پہچانتے ہیں اللہ کا احسان، ثم ینکرونہا، پھر منکر ہو جاتے ہیں، واکثرہم الکافرون، اور بہت ان میں ناشکر ہیں۔ یعنی یہ بات قرآن مجید کئی جگہ بیان کرتا ہے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کس نے آسمان زمین کو پیدا کیا، کون بارش برساتا ہے، کون کھیتیاں اگاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اللہ، اور پھر اس کے بعد اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر فرقے میں ایک بتانے والا، ایک گواہ۔ ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر حکم نہ ملے منکروں کو، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان سے توبہ مانگیے۔ یعنی کہا کہ جب پیغمبر کھڑے ہوں گے، گواہیاں قائم ہوں گی، تو کہا کہ پھر جو منکر ہیں ان کو اذن کلام نہیں ملے گا، اور نہ ہی ان کو موقع دیا جائے گا کہ اب کوئی عذر معذرت کر لیں۔
یہاں شاہ صاحب لکھتے ہیں حکم نہ ملے گا بولنے کا، نہ بولنے کی کا چارہ ہے وہاں پر، اور نہ ہی یہ ہے کہ اب کوئی عذر معذرت کر لیں، کوئی جو ہے اپنی طرف سے کوئی توبہ اللہ کر لیں، اس کا امکان نہیں۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب دیکھیں بے انصاف مار، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، پھر ہلکی نہ ہو ان سے، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ان کو ڈھیل ملے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب دیکھیں شریک پکڑنے والے اپنے شریکوں کو، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، بولیں اے رب یہ ہمارے شریک ہیں جن کو ہم پکارتے تھے تیرے سوا۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلِ، تب وہ ان پر ڈالیں بات، إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، کہ تم جھوٹے ہو۔ فائدہ کیا ہے؟ جو لوگ پوچھتے ہیں بزرگوں کو، وہ بزرگ بے گناہ ہے۔ ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر آپ کو پجواتا ہے، آپ کو یعنی اپنے آپ کو پجواتا ہے، اسی سے ان کو کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ یعنی وہ جو اولیاء اللہ ہیں، انبیاء ہیں، فرشتے ہیں، جن کو یہ اللہ کا شریک بنا کے پوچھتے رہے، تو کہا کہ اصل میں تو وہ شیطان کو پوچھتے تھے، اور یہ جو بزرگ ہیں، اولیاء ہیں، صالحین ہیں، انبیاء ہیں، ملائکہ ہیں، یہ گویا اعلان برات کریں گے۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اور آ پڑیں اللہ کے آگے اس دن عاجز ہو کر، آپ پڑھیں اللہ کے آگے اس دن عاجز ہو کر، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور بھول جاوے ان کو جو جھوٹ باندھتے تھے۔ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ، جو منکر ہوئے ہیں اور روکتے رہے ہیں اللہ کی راہ سے، ان کو ہم نے بڑھائی مار پر مار، بما كانوا يفسدون، بدلہ اس کا جو شرارت کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر فرقے میں ایک بتانے والا ان پر، انہی میں کا، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور تجھ کو لاویں بتانے کو ان لوگوں پر، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اتاری ہم نے تجھ پر کتاب بیورا ہر چیز کا۔ بیورا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پیغام، خوشخبری، حساب کا چٹھا، تفصیل، یہ پرانی جو ہے وہ راجستھان کی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو کہا کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کی وضاحت کرنے والی ہے، وَہُدًى، اور راہ کی سوجھ، وَرَحْمَةً، اور مہر، وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور خوشخبری حکم برداروں کو۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، اللہ حکم کرتا ہے انصاف کو اور بھلائی کو، وإیتاء ذی القربى، اور دینے کو ناطے والوں کو، وینہیٰ عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور منع کرتا ہے بے حیائی کو اور نامعقول کام کو اور سرکشی کو، یعظکم لعلکم تذکرون، تم کو سمجھاتا ہے شاید تم یاد رکھو۔ یہ بھی قرآن مجید کی غیر معمولی آیت ہے، اور بہت اختصار کے ساتھ جو بنیادی مکارم اخلاق ہیں ان کا بیان ہے۔ اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نفس کے حوالے سے یہ بات ہے کہ نفس کو کا تزکیہ جو کیا جائے گا تو اس میں کچھ چیزیں اس سے دور کی جائیں گی، منہا کی جائیں گی، اور کچھ چیزیں اس میں داخل کی جائیں گی یا اس میں بڑھائی جائیں گی۔ تو تزکیے کا ایک پہلو ہوتا ہے سلبی، ٹھیک ہے، پاک کرنا، اور ایک پہلو ہوتا ہے ایجابی، یعنی بڑھوتری دینا۔ تو ترک رذائل اور حصول فضائل، تو یہ آیت گویا اس کو جامع ہے، یعنی جو فضائل اور رذائل ہیں اس کی جامع۔ فضائل کیا ہیں؟ عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ، اور بنیادی رذائل کیا ہیں؟ فحش، منکر اور بغی۔ اس کا فائدہ ہے کہتے ہیں غیر کے مقدمے میں انصاف چاہیے، یعنی برابر رکھنا اور اپنی طرف سے بھلائی۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور پورا کرو اقرار اللہ کا جب آپس میں قرار دو۔ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور نہ توڑ دو قسمیں پکی کیے پیچھے۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور کر اللہ کو اپنا ضامن۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اللہ جانتا ہے جو کرتے ہو۔
یعنی اللہ تعالیٰ سے تم نے عہد کیے ہیں ان کو مت توڑو، اور تم نے اللہ تعالیٰ کو اس پر کفیل بنایا تھا، نگران بنایا تھا۔ تو یہ ایک تو عہد وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے لیے، اور پیغمبروں نے اپنی امت تک ان کو جو ہے واضح کیا کہ جب وہ نبی آخر الزمان آئیں گے تو تمہیں لازماً ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد و نصرت کرنی۔ پھر جو نبی آتا ہے اللہ تعالیٰ کی جو شریعت پیش کرتا ہے وہ میثاق ہے، وہ عہد ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ یہ جو عہود تم نے کیے ہیں اللہ سے ان کو پورا کرو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا، اور نہ ہو جیسے وہ عورت کہ توڑا وہ اپنا سوت کاتا محنت کیے پیچھے ٹکڑے ٹکڑے۔ یعنی یہاں ایک مثال دی جا رہی ہے کسی خاتون کی یا کسی عورت کی، کوئی باولی عورت ہے جو پورا دن جو ہے وہ سوت کاٹتی ہے، اس کے بعد شام کو اس کو بالکل توڑ دیتی ہے، الگ الگ کر دیتی۔ اب یہ مثال کس کی ہے؟ یہ مثال بنی اسرائیل کی ہے، اور خاص طور پہ یہود کی ہے کہ وہ ایک مدت سے نبی آخر الزمان کے انتظار میں تھے اور بہت دور سے آ کر آباد ہوئے تھے کھجوروں والی سرزمین میں، اور آرزوئیں رکھتے تھے کہ وہ نبی آخر الزمان آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ مل کے لڑیں گے اور ہم اپنے جو ہمارے حریف ہیں ان پہ غالب آ جائیں گے۔ تو کہا کہ ان کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوا ہے، اس عورت کی طرح کہ جس نے پہلے سوت کاٹا اور پھر اس کو بالکل الگ الگ کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، کہ ٹھہراؤ اپنی قسمیں بیٹھنے کا، پیٹنے کا بہانہ، ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، بہانہ ایک دوسرے میں اس واسطے کہ ایک فرقہ ہو کر زیادہ چڑھ رہا دوسرے سے۔ یعنی یہ جو ان کا معاملہ تھا وہ حسد تھا نا، ان کا خیال تھا، وہ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ بھئی یہ تو امی لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، کتاب و شریعت سے واقف نہیں ہیں۔ اب یہ بات ان کو ہضم نہیں ہو رہی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ تمام جہانوں پر فضیلت ہمیں دی گئی، شہادت الناس کا منصب ہمارے پاس رہا، ہم نبیوں کی اولاد، اللہ کے چہیتے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ اتنی بڑی فضیلت کہ آخری نبوت جو ہے وہ ہم سے یہ شرف چھین لیا گیا اور وہ بنی جو ہے وہ اسماعیل کی طرف منتقل ہو گیا، یہ بات ان سے ہضم نہیں ہو رہی۔ کہا انما یبلوکم اللہ بہ، تو یہ اللہ پرکھتا ہے تم کو، اس سے اللہ جانچتا ہے۔ ولی یعنی اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ تم میں سے حق پرست کون ہے اور نسل پرست کون ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہود کے ہاں نسل پرستی جو ہے وہ در آئی تھی، اور چوزن کلین آف دا پیپل یا چوزن پیپل آف دا لارڈ جو ہے ان کا ایک تصور بن گیا تھا۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور آگے کھول دے گا اللہ تم کو قیامت کے دن جس بات میں تم پھوٹ رہے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی فرقہ کرتا۔ یہ وہی بات تکوینی طور پہ جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ اگر اللہ چاہتا تو انسان کے اندر گویا وہ بٹن ہی نہ رکھتا جس کی بنیاد پر جو ہے وہ انکار کرتا ہے، وہ میکنزم ہی نہ رکھتا کہ وہ پیغمبروں کا کیا مذاق اڑا سکتا ہے یا پیغمبروں کی توہین و تنقیص کر سکتا۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی فرقہ کرتا۔ وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن بہکاتا ہے جس کو چاہے اور سجھاتا ہے جس کو چاہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے پوچھ ہونی ہے جو کام تم کرتے تھے۔ اس کا فائدہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ کافر کو بد قول سے نہ ماریے، کفر ان باتوں سے مٹتا نہیں اور اپنے اوپر وبال آتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یہ بات کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تو انسان مشتعل ہو جائے، برا بھلا کہنے لگ جائے، تو کہا کہ اس سے تو کچھ نہیں ہوتا نا۔ اگر اللہ چاہتا تو جبری طور پہ سب کو مسلمان کر لیتا۔ تو تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام ہے ابلاغ ہے، تبیین ہے، بات کو پہنچا دینا ہے، سمجھا دینا ہے، اشکالات کو دور کر دینا ہے، لیکن زبردستی ان کو مسلمان بنانا یہ تمہارا اختیار نہیں۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور نہ ٹھہراؤ اپنی قسمیں رکنے کا بہانہ ایک دوسرے سے۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہ ڈگ نہ جائیں کسی کا پاؤں جمے پیچھے۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ،
اور تم چکھو سزا اس پر کہ تم نے روکا اللہ کی راہ سے، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تم کو بڑی مار ہو۔ یعنی مسلمانی کو بدنام نہ کرو کہ یقین لانے والے شک میں پڑیں اور تم پر یہ گناہ چڑھے۔ یعنی یہ مت کرو کہ اللہ کے تم نمائندے ہو، پیغمبر کے گیا امتی ہو، تو ایسا رویہ اختیار نہ کرو کہ جس کی وجہ سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ سسپیشن کے شکار ہو جائیں۔ یعنی وہ لوگ کہ جو ایتھیسٹ ہیں مسلمانوں میں سے، جنہوں نے جو ہے وہ دین کو چھوڑ دیا، وہ جب بتاتے ہیں نا کہ بھئی ہمارے ہاں الحاد کے دلائل کیا ہیں، تو ایک دلیل وہ بیان یہ بھی کرتے ہیں مسلمانوں کا رویہ، مسلمانوں کے اعمال، کہ ظاہری بات ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، تو اگر اللہ کے ماننے والوں کا رویہ یہ ہے، ان کا کردار یہ ہے، ان کے اعمال یہ ہیں، تو ان کے بقول یہ گویا بڑی ایک جلی ثبوت ہے اس بات کا، اور دلیل ہے کہ بھئی جس خدا کو یہ مان رہے ہیں وہ ان کا وہم ہے، ان کا خیال ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ لو اللہ کے اقرار پر مول تھوڑا، اِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، بے شک جو اللہ کے ہاں ہے وہی بہتر ہے تم کو اگر تم جانتے ہو۔ مَا عِندَكُمْ يَنْفَدْ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، جو تم پاس ہے نبڑ جائے گا، اور جو اللہ پاس ہے سو رہتا ہے۔ یہ ہے بنیادی بات، انسان اس بات کو جان لے کہ انسان کا مال اور یہ پوری دنیا یہ سب نبڑ جائے گی، انسان بھی نہیں رہے گا، اس کا مال بھی نہیں رہے گا، بلکہ یہ پوری دنیا بھی نہیں رہے گی، یہ کائنات بھی ایک دن ختم کر دی جائے گی۔ تو کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اس سے گویا یہ بھی رہنمائی دی گئی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے پاس بھی وہ ذخیرہ ہو کہ جو کبھی ختم نہ ہو، تو پھر تم اس کو اللہ کے پاس جمع کر دو۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ہاں ایک موقع پر جو ہے وہ بکری جو ہے وہ ذبح ہوئی، تو سارا گوشت جو ہے وہ زوجہ نے تقسیم کر دیا، سوائے ایک شانہ، ایک دستی جو ہے وہ رکھ چھوڑی۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مرغوب تھا وہ گوشت۔ جب آپ شام میں تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ بھئی کیا جو ہے وہ کچھ بچا ہے اس میں، کیا ہوا معاملہ اس جو ہے وہ جو بکری ذبح ہوئی تھی؟ تو کہا کہ بھئی کچھ نہیں بچا سوائے ایک جو ہے وہ دستی کے جو آپ کے لیے اٹھا رکھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، اصل میں تو سب کچھ بچ گیا ہے سوائے اس دستی کے، یعنی جو اللہ کی راہ میں دے دیا گیا، انفاق کر دیا گیا، اصل بچت وہ ہے، اور جو ہم کھا لیتے ہیں، جو کنزیوم کر لیتے ہیں، وہ ہے اصل میں جو ہم گویا کھا لیتے ہیں، ختم کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ بات فرمائی کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والا ہے، نبڑ جانے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے بہت خوبصورتی سے اس بات کو سمجھایا کہ تم زمین میں جمع کرتے ہو، اناج جمع کرتے ہو تو کیڑے کا اندیشہ ہے، مال جمع کرتے ہو سونا چاندی تو چوروں کا اندیشہ ہے۔ آسمان میں جمع کرو کہ جہاں نہ چوری کا ڈر ہے نہ کیڑے کا ڈر ہے۔ اور پھر بہت خوبصورت بات فرمائی، کہا کہ میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا۔ تو اگر تم نے اپنا مال اللہ کے ہاں جمع کرایا ہوگا نا، تو پھر اللہ سے ملاقات کا شوق بھی ہوگا، اور انسان جو ہے وہ جنت کے اشتیاق میں جیے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم بدلہ دیں گے ٹھہرنے والوں کا حق بہتر کاموں پر جو کرتے تھے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جس نے کیا نیک کام مرد ہو یا عورت اور وہ یقین پر ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو چلا دیں گے اچھی زندگی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بدلے میں دیں گے ان کو حق ان کا بہتر کاموں پر جو کرتے تھے۔ اس کا فائدہ ہے اچھی زندگی قیامت کو جلاویں گے، یا دنیا میں اللہ کی محبت میں اور لذت میں۔ یعنی اب یہاں حیات طیبہ کو شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اچھی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں جب جلاویں گے، زندہ کریں گے، تو وہاں بہت ہی پاکیزہ زندگی، اللہ کی رضا والی زندگی، اور دنیاوی عیش کی زندگی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا قرب اور اللہ کی زیارت اور اللہ کا دیدار۔ اور دوسرا فرما رہے ہیں کہ اچھی زندگی کیا ہے؟
دنیا میں اللہ کی محبت میں اور لذت میں، یہ ہے اصل بات۔ یعنی حیات طیبہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان اچھے سے رہے، اچھا کھائے پیے پہنے اوڑھے، عیش سے رہے، لیکن سب سے بڑا عیش کیا ہے؟ سب سے بڑا عیش ہے اللہ کی محبت۔ ہمارے کئی اکابر سے اس طرح کے اقوال ملتے ہیں کہ اگر جو دنیا کے بادشاہ ہیں نا، اگر ان کو یہ معلوم ہو کہ ہم کس عیش میں ہیں، ہم کس لذت میں ہیں، تو وہ گویا تلواریں لے کر ہم سے لڑنے کے لیے آ جائیں۔ یعنی وہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ جس عیش میں ہم ہیں، یعنی بادشاہ، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت کی لذت جو ہے انہیں حاصل ہے۔ اور یہاں یہ بات واضح کر دی کہ مرد اور عورت، یہ تو ظاہری بات ہے دنیاوی ایک اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، لیکن دنیا اور آخرت میں پاکیزہ زندگی، اس کی کلید کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح، نیک عمل جو ایمان کے ساتھ ہو۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سو جب تو پڑھنے لگے قرآن تو پناہ لے اللہ کی شیطان مردود سے۔ اسی کے امتثال میں ہم جو ہے جب بھی قرآن مجید کے مطالعے کا آغاز ہم کرتے ہیں تو ہم تعوذ سے کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس مناسبت سے بھی کہ ابلیس نے کہا تھا نا کہ اے اللہ میں تیری جو سیدھی راہ ہے اس پر گویا مورچہ لگا کر بیٹھ جاؤں گا، ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی۔ تو صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے۔ یعنی اہدنا الصراط المستقیم سورہ فاتحہ میں بندہ طلب کرتا ہے، پھر گویا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو گویا اس لحاظ سے بھی یہ ضروری ہے۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اس کا زور نہیں چلتا ان پر جو یقین رکھتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وہی بات کہ شیطان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، اس کا زور انہی پر ہے جو اس کو رفیق سمجھتے ہیں، والذین ہم بہ مشرکون، اور جو اس کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہی بات کہ اصل میں جو اختیار ہے وہ انسان کے پاس ہے۔ جو لوگ اس کو اپنا دوست بنا لیں گے، اس کو اپنا رفیق بنا لیں گے، اس کو اپنا قرین بنا لیں گے، تو گویا وہ ہے اس پر اس کا زور چلے گا۔ اور جو اس سے تعوذ کریں گے، جو اس سے پناہ طلب کریں گے، اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، اس پر اس کا زور نہیں چلے گا۔ اس کا فائدہ ہے دنیا میں کسی آدمی کو کوئی شیطان یعنی جن ستانے لگے تو اس کے رجوع نہ ہو، وہ اور سر چڑھتا ہے، بلکہ اللہ کی پناہ میں دوڑے، اس کا کلام ہے اور اسی کے نام ہے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب بدلتے ہیں ایک آیت کی جگہ دوسری، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور اللہ بہتر جانتا ہے جو اتارتا ہے۔ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ، تو کہتے ہیں تو تو بنا لاتا ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، یوں نہیں پر ان بہتوں کو خبر نہیں۔ اس کلام میں اللہ تعالیٰ نے اکثر نسخ فرمایا ہے تو کافر شبہ کرتے اس کا جواب سمجھا دیا، یعنی ہر وقت پر موافق اس وقت کے حکم بھیجے تو یقین والوں کا دل قوی ہو کہ ہمارا رب ہر حال سے باخبر ہے۔ اب یہاں نسخ کی بات بیان ہوئی ہے، اور نسخ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے دو طرح سے ہے نا، ایک تو تاریخی اعتبار سے ہے کہ بھئی تورات میں جو احکامات تھے ان میں سے کچھ تبدیلی آ گئی، اور ایک یہ کہ خود قرآن کے اندر کچھ آپ سمجھ لیں ٹرانزیٹری احکامات تھے جو آپ سمجھ لیجیے خاص مدت تک عبوری عہد کے لیے تھے، پھر اس کے بعد ان کو ختم کر دیا گیا۔ تو کہا کہ اس سے جو موافق ہے بندوں کے حالات اور ان کی صورتحال کے حوالے سے جس وقت جو حکم مناسب تھا وہ اللہ نے دیا۔ تو شاہ صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو نسخ کا معاملہ ہے، جو بندے ہیں جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے رحمت ہے، کہ ان کو احساس ہوتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہماری جو ہے وہ آپ کہیں دلداری کر رہا ہے، ہماری چیزوں کا دھیان رکھ رہا ہے۔ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ، تو کہہ اس کو اتارا ہے پاک فرشتے نے تیرے رب کی طرف سے تحقیق، لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ ثابت کرے ایمان والوں کو، جماؤ دے، وَهُدًى، اور راہ کی سوجھ، وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور خوشخبری مسلمانوں کو، یعنی ہر حال میں اس کے موافق راہ سجھا دے اور ہر کام پر ویسی خوشخبری سنا دے، یعنی جیسے ایسے حالات ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کی گئی تھی کہ قرآن مجید جیسے ایک زندہ کتاب کی طرح نازل ہوئی ہے اور ایک پیغمبر کی سرگزشت انقلاب ہے، اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح کے حالات ہیں
جیسے اشکالات پیش کیے جا رہے ہیں اس کا جواب دیا جاتا ہے، جو حالات پیش آ رہے ہیں اس میں جو ہے جہاں کوئی کنسولیشن کی ضرورت ہے وہ کی جاتی ہے، جہاں کوئی تنبیہ کی ضرورت ہے وہ کی جاتی ہے، جہاں کوئی بشارت جو ہے اس کا موقع ہوتا ہے وہ فراہم کر دی جاتی ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اور ہم کو معلوم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو سکھاتا ہے آدمی۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، تو کہا کہ جس پر تعریض کرتے ہیں اس کی زبان ہے اوپری یعنی عجمی، اور یہ زبان عربی صاف، یعنی جس پر الزام لگاتے تھے وہ تھا کہ کوئی عجمی غلام رکھا ہوا ہے، تو کہا کہ اس کی زبان تو عجمی ہے، اور یہ جو قرآن بیان کر رہے ہیں یہ تو بالکل لسان عربی مبین ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عجمی جو ہے اس پر قادر ہو سکے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ، جن کو اللہ کی باتیں یقین نہیں آتی ان کو اللہ راہ نہیں دیتا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کو دکھ کی مار ہے۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جھوٹ بناتے وہ ہیں جن کو یقین نہیں اللہ کی باتوں پر۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ یعنی کون لوگ ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں؟ یعنی جو شرک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم بھی ویسا کچھ کلام پیش کر سکتے ہیں جیسے یہ پیش کرتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ جو لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں یہ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ جو آیت ہے اس سے ایک استدلال کیا گیا، آپ کو معلوم ہے کہ وضع حدیث کا ایک فینومینن ہے جو ہوا تھا پہلی صدی ہی کے آخری ثلث میں اس کا آغاز ہو گیا تھا۔ تو اب اس کا حکم کیا ہے اس کے بارے میں، یعنی یہ بات تو بالکل طے ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، بلکہ اکبر الکبائر میں سے ہے۔ اور چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ الکذب علیہ لیس کذب علی احد، کہ مجھ پہ جھوٹ باندھنا کسی عام شخص پر جھوٹ باندھنے کے برابر نہیں ہے۔ اور من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مجھ پہ جھوٹ بولنا کسی عام شخص پہ جھوٹ بولنے کے برابر نہیں ہے، اس سے کہیں بڑھ کر ہے شناعت میں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی جھوٹ بجائے خود کیا ہے اکبر الکبائر، تو اس سے بڑی چیز کیا ہے، پھر وہ کفر ہی ہے نا۔ اسی لیے کچھ لوگ اس آیت سے استدلال یہ بھی کرتے ہیں کہ گویا وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے جو جانتے بوجھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے، اور استدلال میں یہ آیت بھی پیش کرتے ہیں، یعنی اللہ پہ جھوٹ باندھنا، رسول اللہ پر جھوٹ باندھنا گویا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، اور جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو کوئی منکر ہو اللہ سے یقین لائے پیچھے، یعنی یقین لانے کے بعد منکر ہو، الا من اکرہ، مگر وہ نہیں جس پر زبردستی کی، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل برقرار رہے ایمان پر، ولیکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن جو کوئی دل کھول کر منکر ہوا، فعلیہم غضب من اللہ، تو ان پر غضب ہے اللہ کا، ولہم عذاب عظیم، اور ان کو بری مار ہے۔ یعنی یہ بات فرمائی کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد پھر جو ہے وہ کفر کرے، سوائے اس کے کہ اس کو مجبور کر دیا جائے، کورشن جس کو ہم کہتے ہیں، لیکن مجبوری کی نشانی کیا ہے کہ اس کا دل اطمینان پر ہو، ایمان کے حوالے سے بالکل مطمئن ہو، جمع ہوا ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص ایمان لانے کے بعد کفر بکے، کفر کی بات کرے، اور صورتحال کیا ہو کہ اس کا سینہ بالکل کشادہ ہو جائے کفر کے لیے، تو کہا کہ پھر اس پر تو اللہ کا غضب ہے اور اس کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ صحابہ کرام کے ہاں بھی آپ کو معلوم ہے سیدنا عمار، ان کے والد کو شہید کر دیا گیا، سیدنا جو ہے یاسر کو، ان کی والدہ سیدہ سمیہ کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، اور پھر جب ان کو مجبور کیا گیا تو انہوں نے بہرحال کلمہ کفر کہہ دیا، اور پھر شدید نادم ہوئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے انتہائی خجالت اور ندامت کے ساتھ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیف تجد قلبک، جب تم یہ کلمہ کفر کہہ رہے تھے تم نے اس وقت اپنے دل کو کس حالت میں پایا؟
تو انہوں نے عرض کی مطمئنم بالایمان، اے اللہ کے نبی بالکل مطمئن تھا ایمان پر، بس ڈر گیا۔ تو فرمایا کہ کوئی بات نہیں، اور آپ نے یہاں یہ بھی فرما دیا کہ ان عادوا فعد، اگر دوبارہ بھی کبھی ایسا معاملہ ہو نا کہ مجبور کر دیے جاؤ، تو کہا کہ پھر جو ہے تم دوبارہ یہ بات کر دیں۔ ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ جو کہا ہے نا کہ جو جن کا دل جو ہے وہ ایمان لانے کے بعد کفر پر وہ جم جائیں، ٹھیک ہے، دل جو ہے ان کا بالکل جو ہے مطمئن ہو جائے کفر پر، اور ان کے لیے غضب ہے اور عذاب عظیم ہے، ان کے بارے میں کہا یہ اس واسطے کہ انہوں نے عزیز رکھی دنیا کی زندگی آخرت سے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ راہ نہیں دیتا منکر لوگوں کو۔ یہاں شاہ صاحب لکھتے ہیں اگر جو کوئی ایمان سے پھرا ہے تو دنیا کی غرض کو جان کے ڈر سے یا برادری کی خاطر سے یا زر کے لالچ سے جس نے دنیا عزیز رکھی، اس کو آخرت کہاں، مگر جان کے ڈر سے لفظ کہے تو چاہیے جب ڈر کا وقت جا چکے تو پھر توبہ و استغفار کر کر ثابت ہو جاوے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، وہی ہیں کہ مہر کر دی اللہ نے ان کے دل پر، وسمعہم وابصارہم، اور کانوں پر اور آنکھوں پر، واولئک هم الغافلون، اور وہی ہیں بے ہوش۔ کتنا اچھا ترجمہ ہے، غافل کا بے ہوش، مد ہوش۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، آپ ہی ثابت ہوا کہ آخرت میں وہی خراب ہیں۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، پھر یوں ہے کہ تیرا رب ان لوگوں پر کہ وطن چھوڑا ہے بعد اس کے کہ بچلائے یعنی آزمائے گئے، ثم جاہدوا وصبروا، پھر لڑتے رہے اور ٹھہرے رہے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تیرا رب ان باتوں کے بعد بخشنے والا مہربان۔ تو صبر کا کتنا اچھا ترجمہ ہے، ٹھہرے رہے، جمے رہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی کسی طرف کوئی نہ بولے، یعنی کیا ہے کہ ہاں مکے میں بعض لوگ کافروں کے ظلم سے بچل گئے تھے یا زبانی لفظ کہہ لیا تھا، اس پیچھے جب اتنے کام کیے ایمان کے وہ تقصیر بخشی گئی، یعنی وہی بات کہ کچھ کوتاہی ان سے ہو گئی، لیکن اس کے بعد پھر اتنے انہوں نے نیک اعمال کیے، اتنا صبر کیا، اتنا جھیلے کہ اللہ نے وہ سب معاف کر دیا۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسہا، جس دن آوے گا ہر جی جواب سوال کرتا اپنی طرف سے، وتوفی کل نفس ما عملت، اور پورا ملے گا ہر کسی کو جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، اور بتائی اللہ نے کہاوت ایک بستی تھی چین امن سے، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، چلی آتی تھی اس کو روزی فراغت کی ہر جگہ سے، فکفرت بانعم اللہ، پھر ناشکری کی اللہ کے احسانوں کی، فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف، پھر چکھایا اس کو اللہ نے مزہ کہ ان کے تن کے کپڑے ہوئے بھوک اور ڈر، یعنی لباس الجوع والخوف کیا ترجمہ کیا ہے کہ ان کے تن کے کپڑے ہوئے بھوک اور ڈر، بما کانوا یصنعون، بدلہ اس کا جو کرتے تھے۔ اس کا فائدہ ہے ایسے بہت شہر ہوتے ہیں، پر یہ احوال فرمایا مکے کا، تن کے کپڑے بھوک اور ڈر، یعنی ایک دم بھوک اور ڈر سے خالی نہ رہنے لگے۔ جس طرح لباس ہوتا ہے نا، لباس انسان کے جسم سے ہر وقت متعلق رہتا ہے، اسی طرح میاں بیوی کے تعلق کو بھی یہ کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بہت قریبی تعلق، تو لباس بھی انسان کے ساتھ، جسم کے ساتھ ہر وقت چمٹا رہتا ہے، تو کہا کہ گویا پھر ان پر بھوک اور خوف چمٹ گئی، اور کہا کہ یہ مکے کی مثال دی ہے۔ اور یہ بہت سی بستیوں کا معاملہ ہے کہ قوم سبا کے حوالے سے بھی قرآن مجید میں اس طرح کا بات بیان ہوتی ہے کہ وہ امن سے تھے اور بہت رزق ان کو ہر طرف سے آتا تھا، پھر اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی، تو اللہ نے ان کو جو ہے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ اس کو بیان کیا کرتے تھے خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے، اور ایک خاص زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ کراچی کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے اس حوالے سے، کہ بھائی یہ گویا ہمیں تنبیہ کرنی چاہیے نا، کہ اللہ تعالیٰ تنبیہات بھیجتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے بہت رزق دیا، بہت فراوانی دی، بہت امن و سکون دیا، اور پھر جب اللہ کی ناشکری کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور ان کو پہنچ چکا رسول انہی میں کا، فَكَذَّبُوهُ، پھر اس کو جھٹلایا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پھر پکڑا ان کو عذاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ گنہگار تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، سو کھاؤ جو روزی دی تم کو اللہ نے حلال اور پاک۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور شکر کرو اللہ کے احسان کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کو پوچھتے ہو۔ یعنی ایمان لاؤ اور حلال کو حرام مت کرو اپنی عقل سے۔ یعنی وہی بات جو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کہ مشرکین نے خود ساختہ بدعتیں ایجاد کر لی تھیں، اور یہ فلاں فلاں جو جانور ہیں یہ فلاں بتوں کے لیے، استھانوں کے لیے خاص ہیں، ان کا گوشت نہیں کھانا، ان کا دودھ نہیں دونا، ان پہ سواری نہیں کرنی، وغیرہ وغیرہ، اس کی طرف اشارہ ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یعنی جہاں پر بھی قرآن مجید ان کی بدعتوں کو تذکرہ کرتا ہے کہ یہ چیزیں اللہ نے حرام نہیں ٹھہرائی تھیں، ان کو تم نے حرام ٹھہرا دیا، اور اللہ نے حرام کیا ٹھہرایا وہ سن لو۔ یہی حرام کیا ہے تم پر مردہ اور لہو، ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس پر نام پکارا اللہ کے سوا کسی کا، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پھر جو کوئی ناچار ہو جاوے، نہ زور کرتا ہو، ولا عاد، اور نہ زیادتی، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی یہ حرام چیزیں ہیں، اور اضطرار کی جو کیفیت ہے وہ استثناء ہے۔ ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب، اور مت کہو اپنی زبانوں کے جھوٹ بتانے سے، ھذا حلال و ھذا حرام، کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، لتفتروا علی اللہ الکذب، کہ اللہ پر جھوٹ باندھو۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک جو جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر بھلا نہیں پاتے۔ تو یہ جو آپ کو معلوم ہے کہ مشرکین کے ہاں بھی یہ چیزیں خود ساختہ حلال و حرام تھا، اور ہم قرآن مجید میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ اہل کتاب کے احبار و رہبان نے بھی یہی کیا تھا، اپنی ایک خود ساختہ شریعت تصنیف کر لی تھی۔ تو کہا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو اللہ کرتا ہے یا اللہ کا نمائندہ اس کا پیغمبر یہ کرتا ہے۔ متاع قلیل، تھوڑا سا برت لیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کو دکھ کی مار ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور جو لوگ یہودی ہیں ان پر ہم نے حرام کیا تھا جو تجھ کو سنا چکے، پہلے بہت سی باتیں ذکر ہو چکی۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، پر اپنے اوپر آپ ظلم کرتے تھے۔ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ، پھر یوں ہے کہ تیرا رب ان لوگوں پر جنہوں نے برائی کی نادانی سے، ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر توبہ کی اس کے پیچھے، وَأَصْلَحُوا، اور سنوار پکڑی، إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، تیرا رب ان باتوں کے پیچھے بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی گناہ کوئی بڑے سے بڑا بھی ہو جائے، یہاں تک بھی انسان اللہ پر جھوٹ باندھنے لگے، خود ساختہ چیزوں کو حلال و حرام ٹھہرانے لگے، تو کہا کہ ہر چیز کی تلافی ممکن ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ توبہ ہے، استغفار ہے، رجوع ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، اصل ابراہیم تھا راہ ڈالنے والا، حکم بردار اللہ کا ایک طرف ہو کر، حنیف تھا، یعنی اپنی ذات میں امت تھا۔ یہاں امت کا ترجمہ شاہ صاحب نے کیا ہے، یعنی راہ ڈالنے والا، اپنی ذات میں ایک امت تھا، اور گویا ابراہیم کے ذریعے ایک امت پیدا ہوئی۔ وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ تھا شریک والوں میں، شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، حق ماننے والا اس کے احسانوں کا۔ یہ بہت اہم بات ہے، یعنی شرک اور شکر گویا یہ ایک دوسرے کا ضد ہیں، یعنی جو لوگ نا شکری کرتے ہیں وہی شرک کرتے ہیں نا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا جو بھی دیا، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ غیر اللہ کی طرف اس کو منسوب کرتے ہیں۔ تو کہا ابراہیم مشرک نہیں تھا، بلکہ کیا تھا؟ شاکر تھا، اور اللہ کی نعمتوں کو اللہ ہی کی طرف منسوب کرتا تھا، غیر اللہ سے نہیں جوڑتا تھا۔ اجتباہ و ہداہ الی صراط مستقیم، اس کو اللہ نے چن لیا اور چلایا سیدھی راہ پر،
وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور دی دنیا میں ہم نے اس کو خوبی، وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور وہ آخرت میں اچھے لوگوں میں ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ دنیا کی خوبی آسودگی اور قبولیت سارے جہان میں۔ دنیا میں ان کو آسودگی ملی، یعنی وہ جو ایک وادی غیر ذی زرع تھی، ان کی دعا جو انہوں نے اللہ سے کی تھی، وہاں ہر طرح کا رزق جو ہے وہ آنے لگا۔ اور پھر کیا ہے کہ قبولیت سارے جہان میں۔ اس وقت بھی آپ دیکھیے دنیا کی آبادی کی ایک بڑی تعداد جو مونوتھیسٹک ریلیجنس کہلاتے ہیں، جو ابراہیمک ریلیجنس کہلاتے ہیں، یعنی مسلمان، عیسائی اور یہودی، یہ سب ان کو جو ہے اپنا بڑا مانتے ہیں، اور کہا کہ آخرت میں بھی وہ جو ہے اچھے لوگوں میں ہوگا، مقبولین میں ہوگا۔ ثم اوحینا الیک، پھر حکم بھیجا ہم نے تجھ کو، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ چل دین ابراہیم پر جو ایک طرف تھا، کہ اے نبی آپ بھی اپنے جو جد امجد ہیں ابراہیم، ان کے طریقے پر چلیے جو یکسو تھا اللہ کی طرف، جو شرک نہیں کرتا تھا۔ وما کان من المشرکین، اور نہ تھا شریک والوں میں۔ اور اس میں گویا ایک اسٹینڈنگ انسٹرکشن بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ سیدنا ابراہیم کی جو آپ سمجھ لیجئے ان سے جو نسل چلی ہے، اس میں بنی اسرائیل ہیں، ان کی یہاں کتاب و شریعت رہی ہے، تو جب تک آپ پر کوئی نئی وحی نازل نہ ہو، آپ گویا سیدنا ابراہیم کا جو طریقہ ہے جو بنی اسرائیل کے ذریعے جاری ہوا، آپ اس طریقے پر رہیے، اس شریعت کو فالو کیجیے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، ہفتے کا دن جو ٹھہرایا سو انہی پر جو اس میں پھوٹ گئے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور تیرا رب حکم کرے گا ان میں قیامت کے دن جس بات میں پھوٹ رہے تھے۔ یہ بات صحیح احادیث سے ہمیں پتہ لگتی ہے کہ جس طرح گھر اللہ کا پہلا وہی تھا جو مکہ میں بنایا گیا، ٹھیک ہے، یعنی بیت اللہ الحرام، خانہ کعبہ، لیکن بعد میں یہود کی سرکشیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بیت المقدس کو جو ہے وہ قبلہ بنا دیا۔ اسی طریقے سے اولین جیسی دنیا جب اللہ نے خلق کی ہے، تو جو مقدس دن تھا، عبادت کا دن تھا، وہ جمعہ ہی تھا۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ سرکشی کی اہل کتاب نے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اتوار کا دن جو ہے وہ عیسائیوں کے لیے، اور جو ہفتے کا دن ہے وہ یہودیوں کے لیے مخصوص کر دیا، اور کہا کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، بلا اپنے رب کی راہ پر، بالحکمہ پکی باتیں سمجھا کر، پکی باتیں، یعنی آپ کو معلوم حکمت جس میں استحکام، پختگی، اتقان، والموعظۃ الحسنہ، اور نصیحت کر کر بھلی طرح، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور الزام دے ان کو جس طرح بہتر ہو۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تیرا رب بہتر جانتا ہے جو بھولا اس کی راہ سے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہی بہتر جانے جو راہ پر ہیں۔ اس کا فائدہ پہلے پڑھ لیں، یعنی الزام دے جس طرح بہتر ہو، یعنی قضیہ نہ بڑھے، یعنی کتنا اچھا شاہ صاحب نے فائدہ لکھا ہے، بات بڑھے نہ، بات خراب نہ ہو، بات بگڑے نہ، یعنی بات بگاڑنا مقصود نہیں ہونا چاہیے جدال کا، بلکہ بات سنور جائے، بات بن جائے۔ اب یہ جو یہاں پر فرمایا گیا ہے نا کہ اے نبی آپ دعوت دیجیے اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور خوبصورت نصیحت کے ساتھ، اور جدال کیجیے۔ اب ایک تو طریقہ یہ ہے جو مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل میں دعوت تو دو طریقے سے ہی ہوتی ہے، دعوت کے تو دو ہی اسلوب ہیں، وہ حکمت کے ساتھ ہوگی اور موعظہ حسنہ کے ساتھ ہوگی۔ جدال دعوت نہیں ہے، جدال تو اصل میں سمجھ لیجئے کہ ایک الزامی جواب کا طریقہ ہے، ایک کنفرنٹریشن ہے۔ دعوت کے دو ہی اسلوب ہیں۔ اس کو اس لحاظ سے بھی دیکھا گیا ہے کہ دعوت کا جو کنٹینٹ ہونا چاہیے وہ حکمت پر مبنی، دانائی پر مبنی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ انسان کی پوری شخصیت جو ہے اس کو اپیل کرے، اور پھر اس کا جو اسلوب ہونا چاہیے، جو ڈکشن ہونا چاہیے، وہ موعظہ حسنہ والا ہونا چاہیے، یعنی گویا کنٹینٹ کو بتا رہا ہے، یعنی آپ سمجھ لیجئے حکمت کا لفظ، اور جو ڈیلیوری ہے، بات کرنی کیسے ہے، محبت سے، خلوص کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، وہ گویا بیان ہو رہی ہے موعظہ حسنہ کے اندر۔ اور اس کے بعد پھر جدال ہے۔ ایک اور طریقہ ہے، امام بیضاوی نے بھی اور بھی کچھ مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ اصل میں یہ تین طرح کے گروہ ہیں الگ الگ، ان کو دعوت کے تین الگ اسلوب بتائے گئے ہیں۔
یعنی ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جو آپ سمجھ لیجئے اہل عقل و خرد ہوتے ہیں، باشعور لوگ ہوتے ہیں، جو بات سمجھنا چاہتے ہیں، سمجھ کے قبول کرتے ہیں، تو ان کو جیسے دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ. پھر ایک بڑی تعداد ہوتی ہے عوام کی کہ جن تک اگر اچھی بات کی جائے اچھے اسلوب میں، خوبصورت انداز میں، تو وہ قبول کر لیتے ہیں. اور پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو معاند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ادھار کھائے بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے جدال کی ضرورت ہوتی ہے، ان سے مناظرے کی ضرورت ہوتی ہے. اور حکمت کا جو لفظ ہے یہ بھی بہت اہم اصطلاح ہے. ایک تو حکمت کا جو ہے وہ یہ ترجمہ کیا جاتا ہے نا، ایک تو حکمت جب قرآن کے ساتھ مقرون آتی ہے نا تو وہاں پھر حکمت کا مطلب سنت لیا گیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ویسے کیا مطلب ہے؟ الاصابۃ فی القول، ٹھیک ہے، اور والسداد فی الفعل، کہ قول میں بالکل صحیح بات تک پہنچ جانا اور عمل میں بالکل سیدھا عمل کرنا، ستھرا عمل کرنا. اور امام راغب کہتے ہیں کہ حکمت کسے کہتے ہیں، یعنی مخلوقات کی ریفرنس سے جب حکمت کا لفظ آئے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ معرفت الموجودات و فعل الخیرات، جو موجودات ہیں، ٹھیک ہے، معرفت الاشیاء کما ہی، کہ جو چیزیں ہیں ان کی معرفت حاصل کرنا جیسے کہ وہ ہیں، یہ ایک پہلو ہے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکمت علمی ہے. اور پھر دوسری بات فرمائی وہ فعل الخیرات، اور بھلے کام کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ حکمت عملی ہے. تو حکمت علمی اور حکمت عملی. اور پھر یہ بات جو جہاں خاص طور پہ دعوت کے حوالے سے حکمت کا تذکرہ ہے، اس میں جو منازل السائرین ہے، ابو جو ہے اسماعیل ہروی علیہ رحمہ کی تصنیف، جس کی شرح لکھی ہے حافظ ابن قیم علیہ رحمہ نے مدارج السالکین کے نام سے، وہاں حکمت کا بھی ایک مختصر سا باب ہے. اس کے کئی آپ کو معلوم ہو کہ 3 مراتب بیان کرتے ہیں ہر جگہ. جو سب سے اونچا مرتبہ انہوں نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ میں پڑھ دیتا ہوں. کہتے ہیں ان تبلغ فی استدلالک البصیرہ، حکمت کیا ہے؟ کہ تم اپنے استدلال کے ذریعے بصیرت کو پالو. وفی ارشادک الحقیقہ، اور تم جو بات پہنچاتے ہو، جو رہنمائی کرتے ہو، اس کے ذریعے حقیقت تک جو ہے تم پہنچ جاؤ. وفی اشارتک الغایہ، اور جو تم اشارہ کرو، جو تم رہنمائی کرو، جو تمہارا ایما ہو، اس کے ذریعے غایت تک پہنچ جاؤ. تو بصیرت، حقیقت اور غایت، گویا ان جگہوں تک پہنچنا یہ حکمت ہے. اور یہاں جدال کا بھی تذکرہ ہے. ہمارے یہاں آپ کو معلوم ہے کہ جدید دور میں خاص طور پہ جب کہ بہت زیادہ انکلوسیوزم کا دور ہے، پلورلزم کا دور ہے، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ رواداری اس کا بیان ہوتا ہے. اس میں جو مجادلہ ہے یا مناظرہ ہے یہ بہت ہی نیگیٹو لفظ بن چکا ہے، یعنی یہ گالی جیسی چیز بن چکا ہے. لیکن ایسی بات نہیں ہے. جو مجادلہ ہے قرآن مجید میں اس کا بیان ہوا ہے. تو جو اہل کفر اور باطل ہیں اور شرک ہیں ان کے ساتھ جدال کرنا، مناظرہ کرنا، اور اسی طریقے سے جو ہے مسلمانوں کے اندر ایسے گروہ پیدا ہو جائیں جو اہل بدعت و ضلالت ہوں تو ان کے ساتھ مناظرہ کرنا، یہ بھی قرآن مجید ہی کی ایک ہدایت کے تحت یہ کام کیا جاتا ہے. بس شرط کیا ہے؟ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے ہو. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر بدلہ دو، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو بدلہ دو اس قدر جتنی تم کو تکلیف پہنچی. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر صبر کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کو. اس کا فائدہ ہے، پہلے جو فرمایا کہ سمجھاؤ بھلی طرح، اس میں رخصت دی کہ بدی کے بدل بدی بری نہیں، پس صبر اور بہتر ہے. یہاں اس خاص کانٹیکسٹ میں بھی کہہ رہے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور تو صبر کر اور تجھ سے صبر ہو سکے اللہ ہی کی مدد سے. کتنا اچھا ترجمہ ہے. اے نبی آپ ثابت قدم رہیے، پابرجا رہیے. لیکن صبر کیسے ہوگا؟ صبر تبھی ہوگا کہ جو اللہ ہے، جس کا پیغام آپ پہنچا رہے ہیں، جس نے آپ کو اس منصب پر فائز کیا ہے، اس کے ساتھ جمے رہیے، اس کی مدد سے ہی ہو سکے گا. وَلَا تَحْزَنْ، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں جو ابتدائی صورتیں نازل ہوئیں، جب آپ سے کہا گیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ کام آسان نہیں ہے. آپ کو اپنے رب کے حکم سے، حکم کے انتظار میں، یا اس کی تائید کے ساتھ، یا اس کی مدد سے صبر کرنا. ولا تحزن علیہم، اور ان پر غم نہ کھا. ولا تک فی ضیق مما یمکرون، اور مت خفا رہ ان کے فریب سے.
ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ساتھ ہے ان کے جو پرہیزگار ہیں، والذین هم محسنون، اور جو نیکی کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی ایک معیت عمومی ہے، معیت علمی ہے جو سب کے ساتھ ہے، لیکن ایک اللہ کی معیت خصوصی ہے جو اولیاء کے ساتھ ہے، انبیاء کے ساتھ ہے، صالحین کے ساتھ ہے، متقین کے ساتھ۔ تو کہا کہ اللہ کن کے ساتھ ہے؟ اللہ ان کے ساتھ ہے جو پرہیزگار ہیں اور جو نیکی کرتے ہیں۔ یہاں تقویٰ اور احسان دو الفاظ آئے ہیں۔ تقویٰ تو اصلاً آپ کو معلوم ہے کہ دل کا فعل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہا ہنا، 3 مرتبہ اپنے قلب مبارک کی طرف اشارہ کیا، سینہ مبارک کی طرف، کہا کہ تقویٰ تو یہاں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے تقویٰ تو اصل میں ایک چھپی ہوئی چیز ہے نا، مخفی چیز ہے، ایک حال ہے، لیکن اس کا اظہار کہاں ہوگا؟ اس کا اظہار ہوگا احسان میں، خوب کاری میں، بھلے کاموں میں۔ تو یہاں دونوں باتیں فرما دی کہ بے شک اللہ ساتھ ہے ان کے جو پرہیزگار ہیں اور جو نیکی کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کے بعد سورہ کہف ہے۔ تو مشرکین نے یہود کے جو ہے اکسانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے، اور کہا تھا کہ بھئی یہ 3 سوال ہیں، ان کے جواب جو ہے ان سے حاصل کیے جائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ روح کیا ہے، دوسری یہ ہے کہ وہ اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ ذوالقرنین کا معاملہ کیا ہے۔ تو یہ جو پہلا سوال ہے اس کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اور اگلے جو 2 سوال ہیں ان کا جواب سورہ کہف میں ہے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی جو پہلا رکوع ہے، اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کی کچھ واقعات کی طرف اشارہ ہے، اور جیسا کہ قرآن مجید کا اسلوب ہوتا ہے کہ وہ اجمال کا رویہ اختیار کرتا ہے، اور چونکہ اس میں جو اصل میں جو دعوت دینی ہے یا حجت قائم کرنی ہے وہ یہود پر ہے، بنی اسرائیل پر ہے، اور وہ ان واقعات کو تفصیلی طور پہ جانتے ہیں، انہوں نے بھگتا ہے ان معاملات کو، اور ان کی آپ سمجھ لیجیے کلیکٹیو میموری میں وہ جو داغ جو ہیں وہ بالکل موجود ہیں۔ جس طرح آج آپ کو معلوم ہے کہ ہر یہودی کے اندر جو ہے وہ جو سارا معاملہ ہوا تھا، جو ہے وہ ہٹلر نے جو کیا تھا، وہ گویا ان کے سب کانشیس میں آ چکا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو واقعات قرآن مجید جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وہ گویا ہر یہودی اس سے واقف تھا، خاص طور پہ علماء تو بہت اچھی طرح واقف تھے، ان کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس میں بنی اسرائیل کے گویا 2 ادوار کا تذکرہ ہے کہ 2 مرتبہ ان کو غلبہ اور طاقت اور اصطلاح حاصل ہوگا، اور پھر 2 مرتبہ ان کو جو ہے وہ مارا جائے گا، ان کو جو ہے بہت زیادہ ہزیمت ہوگی اور وہ نیچے ہوں گے۔ اور اس کی جو تفصیل اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ تفاسیر میں مل سکتی ہے۔ خاص طور پہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ رحمہ، ان کو ذوق تھا اس موضوع کا تاریخ کے حوالے سے، تو ان کا ایک آپ کتابچہ ہے کہ موجودہ اور سابقہ امت مسلمہ کا ماضی، حال اور مستقبل، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ 2 ادوار کون سے تھے بنی اسرائیل کے۔ یعنی پہلا دور جو ہے ان کے غلبے کا وہ ہے جو سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان کے تحت ہوا، گولڈن ایج تھا، بہت لمبے عرصے تک رہا۔ اس کے بعد ان پر جو ہے وہ زوال آ گیا، پہلے آشوریوں نے ان کو مارا، اور اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً 87 جو ہے وہ قبل مسیح میں جو عراق کا بادشاہ تھا بخت نصر یا بخت نصر، جس کو نیبوکڈ نظر کہا جاتا ہے، اس نے حملہ کیا اور جو ہے وہ بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ہیکل کو بھی مسمار کر دیا۔ 6 لاکھ یہودیوں کو تہہ تیغ کیا، اور 6 لاکھ کو لے کر جو ہے وہ چلا گیا عراق میں، اور اسیری میں رہے وہاں پر۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایران کا بادشاہ جو ہے کہ خسرو، اس نے جب اس کی جنگ ہوئی ہے جو ہے وہ بخت نصر کے ساتھ، تو اس کو جو ہے ڈیفیٹ کیا، اور پھر اس کے بعد ان کو آزاد کر دیا بنی اسرائیل کو، اور موقع دیا کہ وہ جا کر جو ہے وہ بیت المقدس میں جو ہے وہ آباد ہو سکتے ہیں۔ تو یہ پہلا غلبہ تھا گویا سیدنا داؤد و سلیمان کے ذریعے، اور پہلا زوال کیا تھا اور پہلا عذاب کا جو کوڑا پڑا تھا وہ بخت نصر کے ذریعے پڑا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ سیدنا عزیر علیہ السلام کے ذریعے دوبارہ ان کا ریوائول ہوا، یادداشت سے انہوں نے تورات لکھوا دی، اور پھر ان کو ایک غلبہ حاصل ہوا۔ اور پھر جو ہے آپ کہہ لیجئے کہ جو 70 عیسوی ہیں اس میں جو ٹائٹس رومی تھا، اس کے ذریعے دوبارہ جو ہے ان پر عذاب آیا ہے، اور پھر دوبارہ جو ہے وہ تہہ تیغ کر دیا گیا ہے، اور 1 لاکھ سے اوپر، 1.25 لاکھ سے اوپر جو ہے یہودی مار دیے گئے، اور بہت سے جو ہے پھر ان کو اسیر بنا دیا گیا۔
تو یہ ان کا جو ہے وہ اس کے بعد یعنی پہلا عروج کیا ہے سیدنا داؤد و سلیمان کے ذریعے، پہلا زوال کیا ہے وہ بخت نصر کے ذریعے، پھر دوسرا عروج کیا ہے وہ سیدنا عزیر کے ذریعے، اور پھر دوسرا زوال کیا ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ ٹائٹس رومی کے ذریعے۔ اور ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ اسی حوالے سے کہا کرتے تھے کہ اس امت مسلمہ کے جو معاملات ہیں وہ بھی گویا ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کیونکہ احادیث میں بھی آتا ہے نا، انفرادی طور پہ بھی آپ نے فرمایا کہ لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم ضرور بے ضرور ان لوگوں کے رستے پر اسوے پہ چلو گے جو تم سے پہلے تھے، شبرن بشبرن و ذراعن بذراعن، جیسے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے، ایک بالش دوسری بالش سے جو ہے مشابہ ہوتا ہے۔ اور کلیکٹیولی بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ میری امت پر بھی ضرور بے ضرور وہ حالات آ کر رہیں گے جیسے بنی اسرائیل پر آئے تھے، ایسے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے سے مشابہ ہوتا۔ تو گویا اس کا آپ دیکھیے اس امت کا جو پہلا پیریڈ ہے، جو گولڈن پیریڈ ہے، وہ رسول اللہ کا جو ہے وہ خلفائے راشدین کا ہے، اس کے بعد غلبہ رہا، پھر جو ہے پہلا زوال آیا ہے تاتاریوں کے ہاتھ، پھر اس کے بعد دوبارہ عروج ہوا ہے مسلمانوں کا، ان کی سلطنتیں قائم ہو گئیں، اور ترکان تیموری، ترکان سلجوقی، ترکان صفوی، ٹھیک ہے، ان کے ذریعے جو ہے وہ حکومتیں قائم ہو گئیں۔ اور پھر جو ہے دوسرا زوال جو آیا ہے وہ کولونیل پاورز کے ذریعے آیا ہے، ٹھیک ہے، کہ جب جو ویسٹرن یورپین جو آپ کہہ لیجیے اقوام وہ مسلمانوں پر غالب ہو گئیں اور پوری عالم اسلام جو ہے وہ کالونائز ہو گیا۔ اور پھر اب ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ اب جو دوسرا زوال ہے وہ ختم ہوا ہے، اس کا ایک فیز ختم ہوا ہے، دوبارہ جو ہے عروج کی طرف امت مسلمہ جا رہی ہے۔ اب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں۔ اس کے شروع میں معراج کا تذکرہ ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ذات ہے جو لے گیا اپنے بندے کو لیلاً، راتی رات، من المسجد الحرام، ادب والی مسجد سے، حرام یعنی محترم مسجد، ادب والی مسجد سے، الی المسجد الاقصیٰ، پرلی مسجد تک، دور کی مسجد، الذی بارکنا حولہ، جس میں ہم نے خوبیاں رکھی ہیں۔ خوبیاں دونوں طرح کی ہیں، وہ جو بیت المقدس ہے اس کا جو ماحول ہے اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ویسے بھی فرٹیلیٹی بہت ہے، غیر معمولی اس میں باغ ہیں اور غیر معمولی فصلیں ہیں، اور پھر روحانی وہاں پر جو ہے وہ بہت سی برکات ہیں، کتنے انبیاء وہاں مبعوث ہوئے، کتنے انبیاء کے مرکز وہاں پر پائے جاتے ہیں۔ تو کہا کہ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ دکھاویں اس کو کچھ اپنی قدرت کے نمونے، انہ هو السمیع البصیر، وہی ہے سنتا دیکھتا۔ اب یہ جو ہے معراج کا واقعہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 6 ماہ پہلے یہ معاملہ ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم و جان کے ساتھ، یعنی بیداری کی حالت میں پورے وجود کے ساتھ، گویا اس کے 2 حصے کہلائے جاتے ہیں، الاسراء والمعراج۔ اسراء گویا کیا ہے، وہ زمینی سفر ہے، ٹھیک ہے، بیت الحرام سے بیت الاقصیٰ جو ہے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر اس کے بعد کیا ہے آسمانی سفر، جس کو عام طور پہ معراج کہا جاتا ہے، کہ وہاں سے پھر 7 آسمانوں اور اس سے بھی ورے جو ہے سدرۃ المنتہا تک۔ لیکن عام عرف کیا ہے، اردو میں اس پورے پروسیس کے لیے معراج کا لفظ زیادہ بولا جاتا ہے، اور عربی میں عام طور پہ اس پورے پروسیس کے لیے اسراء کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ یہ لنریہ من آیاتنا، پہلے بھی یہ بات عرض کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ساتھ خصوصی معاملہ فرماتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ ان کے بارے میں کہا نا کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ٹھیک ہے، اور پھر ان سے جب انہوں نے کہا کہ مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، کیفیت جاننی چاہیے انہوں نے، یعنی وہاں پر بھی مردوں کو زندہ کرنے میں ان کو کوئی اشکال نہیں تھا، کیفیت کیا ہے، کیسے ہوگا یہ سب، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مشاہدہ کروایا۔ تو یہ جو خاص معاملہ ہے یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہوا، اور پھر اس کی ساری جو صورتحال ہے وہ ایک معجزے کی سی ہے۔ تو کچھ لوگوں کا یہ خیال رہا ہے کہ بھائی یہ جو ہے وہ نیند کی حالت میں، رویا کی حالت میں، آگے ایک آیت بھی آئے گی جس سے بھی انہوں نے استدلال کیا کہ یہ رویا تھا۔ رویا کا مطلب کیا ہے، نیند میں آپ کو خواب آیا، اور گویا روح کے ساتھ یہ سارا عمل ہوا ہے، کیونکہ جو ہے نیند میں نفس انسان اللہ تعالیٰ لے جاتے ہیں، اور گویا اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح یا نفس جو بھی آپ کہیے اس نے یہ ساری سیر کی ہے، سیر زمینی بھی اور سیر افلاکی بھی۔ لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ بیداری کی حالت میں ہوا ہے، اور آپ کے روح اور جسد جس کا مجموعہ آپ کی ذات شریف ہے اس کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔
اور ہمارے یہاں آپ کو اچھا یہ بات کہ اگر کوئی شخص، پرانے لوگوں نے بھی کچھ تھے جنہوں نے اس پر اعتراض، یہ بات اٹھائی، لیکن وہاں اس کا سبب یہ نہیں تھا کہ یہ ممتنع ہے یا ناممکن ہے. یعنی جدید دور میں سر سید کے بعد کولونیل پیریڈ میں ان چیزوں کو پر اشکالات اٹھائے گئے، اور وہ اٹھائے گئے سائنٹیفک ریشنلزم کی بنیاد پر. وہ صریحاً گمراہی ہے، اور وہ گویا وہی عمل ہے جس کو ڈی مائتھولوجائزیشن آف قرآن ہم کہہ سکتے ہیں، کہ قرآن مجید کو ڈی مائتھولوجائز کرنا، اس زمانے کا جو علم تھا اس کے اندر اس کے جو سانچے میں جو چیزیں پوری نہیں اترتیں اس کو نکالتے چلے جانا، تو وہ یقیناً ایک گمراہی ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس کی وجہ سے نہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے یا معجزہ ممکن نہیں ہے، ویسے علمی دلائل رکھتا ہو اور یہ کہے کہ بھائی جو ہے وہ رویا ہوئی تھی، خواب میں ہوئی تھی اور روح کے ساتھ ہوئی تھی، تو یہ بات غلط ہے، لیکن بہرحال گمراہی شاید نہیں ہے. لیکن یہ ایک گمراہی ہے اس بنیاد پر کہ بھائی چونکہ یہ جو ہے معجزے کا اس بات کرنا مشکل ہو رہا ہے، اس وجہ سے ان تمام چیزوں کو ڈائلیوٹ کرنا، واٹر ڈاؤن کرنا، یہ یقیناً ایک گمراہی ہے. اور یہی گمراہی آپ دیکھیں نا، عجیب جدید دور میں ٹی وی پروگرامز آتے ہیں اور اسی طرح اخباروں میں آرٹیکلز آتے ہیں معراج کے موقع پر، اور لوگ گفتگویں کر رہے ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اس کو جدید دور کی جو سائنس ہے اس کے مطابق جسٹیفائی کرنے کی. تو یہ تو اصل میں آپ سمجھ لیجیے نا کہ اس کا سارا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. یعنی وہ سواری کیا تھی، وہ براق تھی، اور براق کیا ہے، برق ہے، اور برق کسے کہتے ہیں، روشنیوں کہتے ہیں، وہ لائٹ، اور لائٹ ایئرز، اور پتہ نہیں کیا کچھ افسانے لوگ شروع کر دیتے ہیں. بھائی یہ ایک معجزہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک خاص معاملہ کیا ہے، تو اگر آپ نے اس سارے کو بالکل میٹیریلسٹکلی جو ہے ایکسپلین کرنا ہے، تو پھر تو یہ ساری گویا وہ جو سارا عمل تھا اس کے اندر جو اصل میں پیغام تھا وہ سب ضائع ہو جاتا ہے. تو ان فضول حرکتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ خالص معجزانہ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ساتھ ایک معاملہ کیا، اور مقصد کیا تھا، مقصد یہاں واضح کر دیا تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے پیغمبر کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائے. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور وہ سوجھ دی بنی اسرائیل کو، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ نہ حوالہ کرو میرے سوا کسی پر کام. اعتماد کس پر ہونا چاہیے، توکل کس پر ہونا چاہیے، اللہ پر. یعنی بنی اسرائیل کو جو کتاب دی تورات، اس کا جسٹ کیا تھا، اس کا جسٹ یہی تھا کہ اللہ تمہارا والی وارث ہے، اللہ تمہارا رب ہے، مالک ہے، اعتماد اسی پر کرو. ذریۃ من حملنا مع نوح، تم جو اولاد ہو ان کی جن کو لاد دیا ہم نے نوح کے، سیدنا نوح اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی اولاد ہی سے آگے نسل انسانی چلی. انہ کان عبدا شکورا، وہ تھا بندہ حق ماننے والا. یعنی جو نوح ہے جس کی تم اولاد ہو وہ تو حق ماننے والا تھا، وہ تو شکر کرنے والا تھا. تم نے کیوں ناشکری کرنے کا رویہ اختیار کر لیا. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور صاف کہہ سنایا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم خرابی کرو گے ملک میں 2 بار، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور چڑھ جاؤ گے بری طرح چڑھنا. یعنی وہی بات کہ 2 مرتبہ تم خرابی کرو گے، سرکشی کرو گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پھر جب آیا پہلا وعدہ، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، اٹھائے ہم نے تم پر ایک بندے اپنے، اولی بأس شدید، سخت لڑائی والے، فجاسو خلال الدیار، پھر پھیل پڑے شہروں کے بیچ، وکان وعدم مفعولا، اور وہ وعدہ ہونا ہی تھا. اب یہاں گویا جو پہلی مرتبہ ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا آیا اس کی طرف اشارہ ہے کہ بڑے سنگ دل لوگ تھے، بڑے سخت لوگ تھے. اور یہاں مراد کیا ہے، وہ جو بخت نصر یا بخت نصر کے حوالے سے جو ان پر عذاب کا کوڑا جو ہے وہ برسا ہے. اور یہاں کیا کہا، عباد لنا، یہ ہمارے بندے ہیں. اور عبادی اور عباد لی میں بھی کچھ فرق ہے. عام طور پہ جب اچھے معنوں میں آتا ہے تو عبادی آتا ہے، اور لام کے ساتھ جب آتا ہے تو پھر نیگیٹو معنوں میں آتا ہے. یعنی مطلب کیا ہے کہ بندے تو ہمارے تھے، وہ ہمارے اختیار میں تھے، لیکن ظاہری بات ہے ہمارے سچے بندے نہیں تھے. تو یہاں پر بھی یہ بات واضح کر دی نا کہ اللہ تعالیٰ جو معاملات بھی کرتا ہے نا، بیلنسنگ آؤٹ کا جو عمل کرتا ہے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، وہ اپنے بندوں کے ذریعے ہی کرتا ہے. تو ہلاکو بھی اللہ کا بندہ ہی تھا نا، ابلیس بھی اللہ کا بندہ ہے. اور وہ جو دجال آئے گا آخر الزمان میں، جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا، یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ دنیا کی پیدائش سے لے کر قیامت تک، آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت تک جو ہے
کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہی ہے۔ اقبال نے کہا نا، کرتی ہے ملوکیت آثار جنوں پیدا، اللہ کے لشکر ہیں تیمور ہو یا چنگیز، یہ اللہ کے لشکر ہیں۔ تو جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ مار لگاتا ہے، عذاب دیتا ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہوں، اللہ کے چنیدہ بندے ہوں۔ تو کہا کہ ہمارے بندے تھے۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے پھیری تمہاری باری ان پر، تم غالب آ گئے، تمہیں غلبہ دیا۔ وامددناکم باموال وبنین، اور زور دیا تم کو مال سے اور بیٹوں سے، وجعلناکم اکثر نفیرا، اور اس سے زیادہ کر دی تمہاری بھیڑ۔ ان احسنتم لانفسکم، یہ اب قاعدہ ہے، اگر بھلائی کی تم نے تو بھلا کیا اپنا، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر برائی کی تو آپ کو، یہ ایک قانون ہے۔ اگر تم نے اچھا رویہ اختیار کیا، احسان کا، خوب کاری کا، اللہ کی بندگی کا، تو اپنے فائدے کو کیا، اور اگر جو ہے برا رویہ اختیار کیا تو وہ بھی تمہارے اوپر ہی پڑے گا۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑتا۔ ہم پہلے بھی وہ روایات بھی پڑھ چکے ہیں، یا اگر تمام اول و آخر انس و جن جو ہیں انتہائی متقی آدمی کی دلی پوزیشن اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اور اگر سارے اول و آخر انس و جن انتہائی فاسق و فاجر آدمی کی قلبی پوزیشن اختیار کر لیں تو اس سے میری سلطنت میں، مملکت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، تو جب پہنچا وعدہ پچھلی بار کا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، کہ وہ لوگ اداس کریں تمہارے چہرے، تمہارے منہ، یعنی تمہارے چہرے بگاڑ دیں۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور پیٹھے مسجد میں جیسے پیٹھے پہلی بار۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور خراب کریں جس جگہ غالب ہوں پوری خرابی۔ اب یہ دوسرا مرحلہ ہے جو ٹائٹس رومی کے ذریعے، یعنی جو ہے بخت نصر کے بعد پھر سیدنا عزیر کے ذریعے غلبہ ہوا، اور پھر سب سرکشی اختیار کی، نافرمانی کی، تو یہ معاملہ ہو گیا۔ اور دیکھیے بنی اسرائیل کا معاملہ بڑا عجیب تھا، وہاں پر آپ دیکھیے پوری امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے معاملے بالکل براہ راست ہوتے تھے، اور وہ اتنے زیادہ ہوتے تھے کہ اگر آپ بائبل کا اولڈ ٹیسٹمنٹ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ جو ان کے دشمن ہوتے تھے وہ بھی یہ جانتے تھے۔ وہ جب کبھی موقع ہوتا کہ بھئی کیا ہم ان پر اقدام کر دیں، تو لوگ بتاتے کہ نہیں، اس وقت وہ لوگ اپنی رب کی بندگی میں بڑے پختہ ہیں اور بڑے جو ہیں وہ ریگرسلی اللہ کی بندگی پر قائم ہیں، اس وقت ہم ان کو نہیں پچھاڑ سکتے۔ اور پھر کبھی موقع آتا تو کہتے تھے اب وقت ہے، یہ سرکشی کر رہے ہیں، یہ جو ہے گمراہی میں پڑ گئے ہیں، اب جو ہے وہ کیا ہوگا، اب ہم ان پہ حملہ کریں گے تو غالب آ جائیں گے۔ تو یہ بات ان کو معلوم تھی کہ جب بنی اسرائیل اللہ کی بندگی پر قائم ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے ان کے رتھوں کے ساتھ مل کے لڑتے ہیں، اور جب وہ اللہ سے غداری کرتے ہیں تو عام سے عام آدمی اٹھ کر ان کو مار کے آ جاتا ہے۔ تو کہا کہ جب دوسری مرتبہ معاملہ ہوا ٹائٹس رومی کے ذریعے، پھر یہ معاملہ ہوا۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، فرمایا کہ آیا ہے تمہارا رب اس پر کہ تم کو رحم کرے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ، اور اگر تم پھر وہی کرو گے، ادنا، تو پھر ہم وہی کریں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور کیا ہے ہم نے دوزخ منکروں کا بندی خانہ، قید خانہ۔ اس کا فائدہ ہے یہاں وہ تفصیل سے بتا رہے ہیں کہ بھئی جو یعنی پہلی مرتبہ غالب آئے، پھر جو ہے مغلوب ہو گئے، پھر جو ہے غالب آئے، پھر مغلوب ہو گئے۔ اور یہاں پر یہ بات فرما دی گئی کہ دیکھو اب بھی کچھ نہیں گیا، اب بھی اللہ تم پر رحم کرنے کو تیار ہے تمہاری ان تمام سرکشیوں کے باوجود۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو رحمت للعالمین ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دامن میں آ جاؤ، ان پر ایمان لے آؤ، تو اللہ کی رحمت پھر تم پر ہونے لگے گی۔ اور اگر تم نے پھر سرکشی کی تو ہم بھی وہی کریں گے۔ اور ہوا ایسا ہی کہ ان کے قبائل نے سرکشی کی اور پھر ان کو جلا وطن کیا گیا، ان کا آپ کو معلوم ہے قتل بھی کیا گیا ایک قبیلے کے جو ہے وہ لڑنے والے لوگوں کا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن بتاتا ہے وہ راہ جو سب سے سیدھی ہے۔ ویبشر المؤمنین، اور خوشی سناتا ہے ان کو جو یقین لائے، الذین یعملون الصالحات، اور کی نیکیاں، ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کو ہے ثواب بڑا۔ وان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور یہ کہ جو نہیں مانتے پچھلا دن، آتدنا لہم عذابا علیما، ان کے لیے رکھی ہم نے دکھ کی مار۔ اب یہاں بات فرما دی کہ اب تمہارے لیے وے آؤٹ کیا ہے،
اب تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں سرفرازی اور نجات کی راہ کیا ہے؟ اب یہ قرآن ہے۔ اب گویا یہ قیامت تک کے لیے حکم ہے، اور جو بار بار ہم یہ بات عرض کرتے آ رہے ہیں کہ اب اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ کوئی اور امت جو ہے اللہ کے ہاں فائز المرام ہو سکے۔ اب امت مرحومہ جو ہے وہ امت محمدیہ ہے علیہ صاحب الصلاۃ والسلام۔ انفرادی معاملات مختلف ہیں، اجتماعی طور پر اب قرآن ہی حبل اللہ ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فارق ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں ہوں لوگوں میں تفریق کرنے والا۔ نجات کون پائے گا اب آخرت میں؟ جو رسول اللہ اور قرآن پر ایمان لائے، اور جو ان پر ایمان نہیں لائے گا وہ آخرت میں ناکام ہوگا۔ تو کہا کہ اس قرآن سے دو طرح کے نتیجے نکلیں گے کہ جو ایمان لائیں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو آخرت کا انکار کریں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔